السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے سید پرویز یمنی۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر ہر کسی سے تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دل کے اندر یہ سوچتے ہیں کہ اگر کسی پولیٹیشین کے ساتھ یا کسی انجینئر کے ساتھ، کسی بلڈرز کے ساتھ، کسی ڈاکٹرز کے ساتھ اگر ہم اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں گے تو ہو سکتا ہے کبھی زندگی میں کام آ جائے۔ اس لیے نہ ہم اچھا دیکھتے ہیں نہ برا دیکھتے ہیں، ایسے لوگوں سے تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر کام کے اندر یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے میرا وہ دوست جو ڈاکٹرز ہے، انجینئرز ہے یا بلڈرز ہے، جو بھی ہے، پولیٹیشین ہے، کوئی بھی ہے، پولیس والا ہے، اس سے تعلقات میں مضبوط کر لوں، میں ملتا رہوں، اس سے بات چیت کرتا رہوں، تاکہ زندگی میں کبھی کوئی ضرورت پڑنے پر وہ تعلقات میرے کام آئے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم اپنے پورے معاشرے کے اندر سب سے اچھا جو فرینڈ ہوتا ہے، سب سے اچھا جو دوست ہوتا ہے، اس کے ساتھ سب سے اچھے تعلقات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اپنے زندگی کی سب سے چھوٹی بات اس دوست کو جا کر بتاتے ہیں کہ آج میرے ساتھ یہ ہوا، آج میں یہ کام کرنے والا ہوں، آج میں ایسے کھانے والا ہوں، یہ کھانے والا ہوں۔ اپنے دوست کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر کیا کبھی ہم نے اللہ کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا کبھی ہمیں کوئی تکلیف آئی، کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی، مصلی بچھا کر یا مسجد میں جا کر اللہ سے بات کرنے کی کوشش کی ہم نے؟ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں لوگوں سے جا کر فریاد تو کرتے ہیں، اپنے دوستوں سے جا کر فریاد کریں گے، رشتہ داروں سے جا کر فریاد کریں گے، مگر کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے دل کے اندر سوچا کہ اللہ کے ساتھ تعلقات میں مضبوط کر لوں گا تو انشاءاللہ پوری زندگی مجھے کام آئے گی؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہو کہ الہی مجھ سے یہ گناہ بار بار ہو رہا ہے، الہی تو مجھے اس گناہ سے بچا لے، یا میرے گھر کے اندر یہ تکلیف بار بار آ رہی ہے، مجھے یہ پریشانی بار بار آ رہی ہے، الہی تو مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما دے، اس پریشانی سے چھٹکارا عطا فرما دے، یہ بیماری بار بار میرے گھر کے اندر آ رہی ہے۔ کیا کبھی ہم نے کوشش کی کہ اللہ سے تعلقات مضبوط ہو؟ یاد رکھنا، دنیا کے اندر ہم جس سے جتنا زیادہ تعلقات رکھتے ہیں اس سے اتنی ہی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو اگر ہم نے اللہ کے ساتھ تعلقات مضبوط کر لی، کوئی بھی پرابلم آئے، چھوٹی چھوٹی بات آپ اللہ کے ساتھ شیئر کریں، مصلی بچھا کر بیٹھ جائیے، مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کیجیے۔ وہی تو ہمارا خالق ہے، وہی تو ہمارا مالک ہے۔ اگر گناہوں سے بچ نہیں رہے تو وہی ہم کو گناہوں سے بچانے والا ہے۔ کوئی مصیبت آپ کا اگر پیچھا نہیں چھوڑتی ہے تو وہی خالق ہے جو آپ کوئی مصیبتوں سے چھٹکارا عطا فرمائے گا۔ کوئی بیماری آپ کے گھر کے اندر گھر کر گئی ہے، آپ کے کسی رشتہ دار کو بیماری لگی ہے، اللہ کے پاس جا کر فریاد کیجیے کہ الہی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، میری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمتوں سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ کر لیتا ہے اور اس کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے کہ یقیناً اللہ ہی ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، تو یقیناً اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اس اچھی امید کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ سے تعلقات مضبوط کیجیے۔ کوئی پریشانی ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی مصیبت ہے، گھر کے اندر پرابلم چل رہی ہے، رات کو جب سارے لوگ سو جائے مصلی بچھا کر اللہ سے باتیں کیجیے، اللہ سے فریاد کیجیے، اللہ سے تعلقات مضبوط کیجیے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یقیناً جب آپ کے تعلقات اللہ سے مضبوط ہو جاتے ہیں پھر دنیا کا کوئی کام رکے گا نہیں۔ اگر آپ کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں تو آپ اللہ سے فریاد کیجیے کہ الہی میں مخلوق ہوں، میں انسان ہوں، شیطان مجھے ہر وقت ورگلاتا رہتا ہے، یہ گناہ کا کام مجھ سے بار بار ہو رہا ہے، الہی تو ہی ہے جو ہم کو گناہوں سے روک سکتا ہے،
تیری ہی ذات ہے جو ہم کو گناہوں سے بچا سکتی ہے۔ اگر اللہ سے تعلقات مضبوط کر لیے تو یقین جانیے پھر دنیا کی ہر شے آپ کو چھوٹی لگے گی۔ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں پھر اللہ سے باتیں کرنے لگیں گے، الہی میرا یہ کام ہو جانا چاہیے، الہی آج مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، کہیں سے بندوبست ہو جائے، کہیں سے انتظام ہو جائے، الہی میرے سر پر اتنا قرضہ آ چکا ہے، کہیں سے انتظام فرما دے، میرا اتنا قرضہ دور ہو جائے، میرا اتنا ٹینشن دور ہو جائے، میری یہ پریشانی دور ہو جائے۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ کے سامنے پیش کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ اگر لوگوں سے تعلقات بڑھانے کی بجائے بار بار اگر آپ کسی کے در پر جائیں گے، ہو سکتا ہے اسے برا لگ جائے، ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے سامنے وہ باتیں کرے، یہ انسان بار بار میرے پاس آتا ہے، مگر اللہ کی وہ ذات ہے، اللہ ہمارا وہ خالق ہے، وہ مالک ہے کہ اگر بار بار آپ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، بار بار اگر کسی مصیبت کو لے کر کسی بات کو لے کر اللہ کے ساتھ آپ باتیں کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں آپ معروضات پیش کریں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ بار بار مجھ سے سوال کر رہا ہے، بار بار میری بارگاہ میں آ رہا ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ اللہ سے تعلقات کو مضبوط کرو گے اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا، آپ کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو اللہ سے تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوشش کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔